مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الترغیب والترہیب، حدیث نمبر 2586۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے اس نے ساری مخلوق جتنی قوت سماعت عطا فرمائی، لہذا قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام بتائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں جس نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، 25 شعبان ہو چکی ہے، آج 25ویں شب ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہلال رمضان آسمان دنیا پر نمودار ہوگا اور اللہ کی رحمت سے ہم ماہ رمضان کی برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں گے الحمدللہ۔ روزے کی حالت میں دن رات برکتیں ہی برکتیں ہوتی، اور سحری کرنا بھی عبادت ہے، افطار کرنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اور روزے کی حالت میں روزہ دار سوئے تو یہ بھی عبادت ہے، تراویح یہ بھی عبادت، سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت۔ اور سحری کے تعلق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین عرض کرتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بغیر سحری کے روزہ رکھا، بڑا کارنامہ کیا، حالانکہ سحری تو سنت ہے، اس کا ترک ہو گیا، سحری نہیں کر سکے تو اس پر تو افسوس ہونا چاہیے، فخر تھوڑی ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1923 فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ یاد رہے کہ روزے کے لیے سحری کرنا مستحب ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ اور سنت کیا ہے کہ رات کے آخری چھٹے حصے میں سحری کی جائے، تو یہ مبارک کھانا ہے، اس کے استعمال میں برکت ہے۔ اور برکت کیا ہے؟ سحری کی برکت کیا ہے؟ سحری کی دنیاوی برکت یہ کہ سحری کرنے سے روزے کے لیے قوت ملتی ہے۔ اور آخرت کی برکت کیا ہے؟ آخرت کی برکت یہ ہے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو سحری کرنا چاہیے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پئیں، سحری کرنا چاہیے۔ اور روزے کی نیت کی تجدید بھی ہو جاتی ہے سحری کی برکت سے، اور سبحان اللہ ذکر الہی کا بھی موقع ملے گا۔ سحری سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کھانے سے پہلے کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعائیں، اللہ نے چاہا تو خوش نصیبوں کو تہجد بھی نصیب ہو جائے گی۔ جی ہاں، ماہ رمضان مبارک میں تو تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور تہجد پڑھنا سبحان اللہ، تہجد پڑھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بروز قیامت تہجد پڑھنے والے بے حساب بخشے جائیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے اٹھنے کے بعد تہجد پڑھی جاتی ہے، تو ماہ رمضان مبارک میں رات سوئے، سحری میں جب اٹھے تو پہلے استنجا وضو کر کے 2 رکعت بھی آپ نے نماز پڑھ لی ہے، تہجد ہو گئی۔ تو سحری میں
برکت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. تو سحری جو ہے برکت ہے، اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. ابھی روزہ شروع بھی نہیں ہوا اور رحمتیں برس رہی ہیں. حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا. فرمایا آؤ برکت کا کھانا کھا لو. تو اس میں ایک سنت بھی پتہ چلی کہ اگر سحری کرتے ہوئے کوئی مسلمان آ جائے، کھانا کھاتے ہوئے کوئی مسلمان آ جائے تو اس پر کھانا پیش کر دینا سنت ہے، مگر دل کے ساتھ. یہ نہیں کہ اوپر سے ہم کہہ رہے ہیں اور دل میں ہو کہ یہ کہاں ٹپک پڑا کھانے کے وقت میں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ارشاد فرمایا روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو. ارشاد فرمایا سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی، اس کو مت چھوڑنا. ارشاد فرمایا سحری پوری کی پوری برکت ہے، پس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو. بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر. اور یہ بھی یاد رہے کہ سحری میں افطار میں جو کھایا جاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، مگر یہ یاد رکھیں روزے کے لیے سحری شرط نہیں. اور سحری میں کیا کھائیں؟ انڈا پراٹھا، کوئی اور کچھ؟ کیا سنت ہے؟ ایک تو سحری سنت ہے، اور سحری میں کیا سنت ہے؟ سحری میں سنت ہے کھجور اور پانی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور اور پانی کے ساتھ سحری کرتے تھے. ارشاد فرمایا نعم السحور التمر، کھجور بہترین سحری ہے. اور ایک مقام پر فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. تو کھجور اور پانی کا جمع کرنا بھی سحری کے لیے شرط نہیں، تھوڑا سا پانی اگر سحری کے نیت سے پی لیا تو سحری کی سنت ادا ہو جائے گی. تو سحری بھی سنت اور سحری میں کھجور کھانا بھی سنت. تو دو سنتوں کا اجتماع ہو جائے گا، دو سنتیں جمع ہو جائیں گی تو یہ ہوگا نور علی نور. اب اتنا سحری میں کھائیں کہ بدہضمی ہو جائے، سارا دن ڈکار ہی لیتے رہیں، تو اس میں تو پھر وہ مزہ نہیں ہے نا. چند کھجوریں کھا لیں، پانی پی لیں تو یہ بھی سحری ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں ماہ رمضان کی سحری کی برکتیں نصیب فرمائے. آئیے مرحبا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو. جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. سحری کی آمد، افطار کی آمد، ماہ غفران کی آمد، ماہ رمضان کی آمد، تراویح کی آمد. مرحبا صد مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض نادان علم دین میں غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے وہ سحری کے وقت اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی تو محلے کی اذان نہیں ہوئی، ابھی تو فلاں محلے سے اذان کی آواز نہیں آئی، تو کھاتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ سحری کا تعلق یا افطار کا تعلق اذان سے نہیں ہے. نقشہ اس کا مل جاتا ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر اوقات الصلاح کا نقشہ موجود ہے، اور اس کو آپ اپنے موبائل پر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
اور آپ اپنے وہ ٹیبلٹ پی سی میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں نقشہ دیکھیں، اور جب ٹائم سحری کا ختم ہونے والا ہے اس سے 2-3 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، سحری کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور افطار میں جب ٹائم ہو جائے تو اس کے 1-2 منٹ کے بعد افطار کر لیں، اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور افطار میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1957، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ تو افطار میں جلدی کیا ہے؟ جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو گیا، وقت ہو گیا، اب افطار کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ مستحب وقت کیا ہے کہ جیسے ہی غروب کا ٹائم ہو افطار کر لیا جائے اور انتظار نہ کیا جائے۔ اور افطار میں دیر کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ روزے میں جب وقت شروع ہو جائے اس میں جلدی افطار کرنا صحابہ کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ تو افطار میں جلدی کرنا جبکہ ٹائم ہو جائے، سنت رسول، سنت صحابہ، سنت انبیاء۔ اور جلدی افطار کرنے میں اللہ تعالی کی رحمت کی طرف جلدی کرنا ہے، اپنی حاجت مندی کا اظہار کرنا ہے، تو وہ اللہ کا پیارا ہے جو افطار کا وقت ہونے کے بعد افطار کرنے میں جلدی کرے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ نے افطار سے پہلے نماز مغرب ادا فرمائی ہو، چاہے 1 گھونٹ پانی ہی ہوتا آپ اس سے افطار فرماتے۔ ارشاد فرمایا، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جلدی افطار کرنا دین کے غلبے کا سبب ہے۔ تو اے عاشقان رسول، یہ بھی پتہ چلا مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی معلوم ہوا کہ سنتوں پر عمل کریں گے، مستحبات پر عمل کریں گے تو مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہوگی، دین کے ظہور و دبدبے کا باعث بنے گا۔ اور فرائض پر عمل کریں تو سبحان اللہ، پھر تو کیا ہی کہنا۔ تو افطار کا وقت ہونے کے بعد جلدی کرنا سنت ہے، اور افطار اگر کسی کو کرائیں تو سبحان اللہ، اس کی برکت بھی سن لیجئے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی غازی یا حاجی کو سامان دیا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی یا کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی انہی کی مثل اجر ملے گا بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ تو روزہ دار کو افطار کروانے والے کو روزے دار جیسا ثواب ملے گا، روزہ ادا نہیں ہوگا، روزہ تو رکھنے سے ادا ہوگا، روزہ افطار کروانے سے اس کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم روزہ رکھیں بھی اور دیگر مسلمانوں کو بھی روزے افطار کروائیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل امی علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے اس مسلمان کے لیے، اس غلام رسول کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور سارے فرشتوں کے آقا جبریل امی علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کرواتا ہے۔ اب روزہ افطار کروانے کے لیے کوئی دسترخوان بھرا ہو، سجا ہو، ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک آدھ کھجور کھلا دی
اس سے بھی روزہ افطار کرنے کا ثواب مل جائے گا. پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا, اس سے بھی روزہ افطار کرنے کا ثواب, افطار کروانے کا ثواب مل جائے گا. اور کھانا کھلائیں تو سبحان اللہ. ایک روایت میں ہے کنز المال حدیث نمبر 23,653, جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے, رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اور شب قدر میں جبریل امی علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں, ہینڈ شیک, ہاتھ ملاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جس نے جبریل امی علیہ السلام سے مصافحہ کیا اس کی آنکھیں خوف خدا سے اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا. تو مسلمانوں کا خیال کرنا چاہیے, غریب بہن بھائی ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ مال کی صورت میں دے دیں. اگر غریب ہیں تو غریب پڑوسیوں کا خیال رکھیں, دینی طلباء کا خیال رکھیں, ان کو کھلائیں پلائیں. روزے وہ رکھیں گے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. روزہ تو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے, ہمیں رکھنے بھی ہیں, تو اوروں کو بھی روزے رکھوائیں, سحری کروائیں, افطار کروائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو کہ روزہ افطار کروائے تم میں سے, جو کہ روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے, وہ برکت ہے. اگر نہ ملے تو پانی سے, کہ وہ پاک کرنے والا ہے. تو افطار کرتے وقت تازہ کھجور سے افطار کریں یا چھوہارے سے افطار کریں یا پھر پانی سے افطار کروائی جائے. اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کے سارے روزے ظاہری و باطنی آداب کے پورے کرتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. رمضان کی آمد, ماہ غفران کی آمد, ماہ نزول قرآن کی آمد, سحری کی آمد, افطار کی آمد, تراویح کی آمد. مرحبا صد مرحبا صد مرحبا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمنی خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا, اول تاخر دیکھوں گا. علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں, علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں. الحمدللہ رب العالمین.